مرحبا 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 مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
صلو علیہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول اے ختم رسول اے ختم رسول ختم تیرے سوا نور مجسم نور مجسم نور مجسم تیرے سوا تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول سب نے پایا ہر حسن میں تم سب کوئی نہیں سب
تم سے جناب عیسیٰ تک، تم سے جناب عیسیٰ تک، عیسیٰ تک، تم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، میرے سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے۔ یہی بولے سگرا والے زمانے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، میں کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسل، ختم رسل، مکی مدنی میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، نور مجسم، نور مجسم، نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل، ختم شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن شان نبی، شان نبی، شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسل، ختم رسل، ختم محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا
محشر میں ہماری لاج رکھے 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 شافع محشر شیر سوا شافع محشر شیر سوا آقا تیرے سوا آقا تیرے سوا شافع محشر شیر سوا شافع محشر شیر سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول ختم رسول حقی مدنی ختم رسول محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کلا کلا سب سے آخری نبی شاہ غرد و سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی شافع روز جزا سب سے آخری نبی شافع روز جزا سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی ختم رسول ختم رسول کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں نور مجسم نور مجسم نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اولی الناس بیوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ربیع الاول شریف کا بابرکت اور مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سینکڑوں اسلامی بھائی جمع ہیں،
مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار، سبحان اللہ، آپ کی ذات خوبیوں کا مجموعہ ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی ہر خوبی میں بھی ان گنت خوبیاں ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی بات کی جائے نا، تو بسا اوقات بیان کرنے والا، حضور کی سیرت پر لکھنے والا، حضور کی شان پر گفتگو کرنے والا یہ سش و پنج کا شکار دکھائی دیتا ہے کہ حضور کی کس صفت پر بات کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے واقعات بیان کیے جائیں یا حضور کی ولادت سے پہلے کے واقعات بیان کیے جائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی پر گفتگو کی جائے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کو محو گفتگو کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی پر تحریر کیا جائے یا حضور کے سفر معراج پر قلم اٹھائی جائے، حضور کے معجزات کو قلم بند کیا جائے یا حضور کے حسن و جمال پر گفتگو کی جائے، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ عالم ہر بندے یا ہر سیرت لکھنے والے یا حضور کی شان بیان کرنے والے کا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں ایک کلام لکھا، اور کیا کلام لکھا، بس ایک کوشش تھی، گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کروں تو کن الفاظ کا انتخاب کروں، کن الفاظ کے ساتھ حضور کی شان بیان کروں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو آپ نے لکھا، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہے ہیں کہ حضور میں آپ کی شان بیان کروں تو کن الفاظ کے ساتھ کروں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، کیونکہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان تو ایسی ہے جو ختم ہو سکتی ہی نہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر اسپریچول پاور پر بات کی جائے نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا ایسا عالم تھا کہ بڑے بڑے لوگ طاقتور گزرے ہیں، بلکہ آج بھی لوگ طاقتور موجود ہیں، مگر کسی کے پاس ایسی پاور، ایسی قوت نہیں ہے کہ وہ زمین پر کھڑے رہ کر انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر دے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ پاک ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دے۔ میرے آقا پیالے کے اندر اپنا ہاتھ داخل فرمائیں تو پانچوں انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی طاقت کے واقعات ان گنت ہیں، لیکن میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسپریچول قوت کے ساتھ ساتھ، روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی طاقت سے بھی نوازا تھا۔ ہاں، آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ جسمانی طاقت اور آپ کی قوت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیسی قوت اور کیسی طاقت عطا فرمائی تھی۔ خود فاتح خیبر حیدر قرار شیر خدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب دشمنوں سے لڑائی ہوتی تھی تو جنگ کے دوران بسا اوقات بڑے بڑے بہادر گھبرا جایا کرتے تھے، وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرنٹ فٹ پر جا کر لیڈ کیا کرتے تھے۔ غزوہ حنین کے دن جب ابتدا میں مسلمان کفار کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور میدان سے جنگ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگے، تو ایسے نازک وقت میں بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر دشمنوں کے سامنے فرنٹ فٹ پر آ کر
جنگ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری اور آپ کی جسمانی طاقت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک رات انتہائی زبردست اور خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت زیادہ تھی، لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور آواز کی سمت جانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس جگہ پہنچ کر وہاں کی آ کر خبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر جسمانی طاقت کی بات کی جائے تو ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ عرب کے ایک مشہور پہلوان کے پاس پہنچے جس کا نام تھا رکانہ۔ اچھا، رکانہ کا عالم یہ تھا کہ وہ عرب کا پہلوان تھا، اور ایسا پہلوان تھا کہ اس وقت کا ہیوی ویٹ چیمپئن تھا۔ بڑے بڑے پہلوان اس سے کشتی سے گھبرایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے پاس دعوت اسلام کے لیے پہنچے تو دعوت سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو مجھ سے کشتی لڑنی ہوگی۔ اگر آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے اور مجھے ہرا دیں گے، مجھے کشتی میں آپ نے پچھاڑ دیا، تو میں آپ کی دعوت کو قبول کر لوں گا۔ بڑا عجیب و غریب مطالبہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچے ہیں اور سامنے سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیے۔ لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی چونکہ وہ بڑا مشہور پہلوان تھا، اس کے فین فالو کرنے والے، اس کو فالو کرنے والے لوگ جمع ہو گئے ہوں، اور جب کشتی کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے ہی وہ قریب آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی آن میں اسے ہوا میں اچھالتے ہیں اور زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ نہ کوئی داؤ لگا، نہ کوئی مقابلہ، ایک ہی وار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زمین پر چت کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ بہت زیادہ ہکا بکا رہ گیا، حیران و پریشان ہو گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آنن فانن ہو کیا گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایک بار پھر مقابلہ ہوگا۔ دوبارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے ہی وہ قریب جاتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیغمبرانہ طاقت سے دوسری بار بھی اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ رکانہ کو نہ کوئی داؤ پیج، نہ ہلنے جلنے کا کوئی موقع ملا، وہ دوسری بار بھی زمین پر چت ہو گیا۔ کہنے لگا ایک بار پھر مقابلہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار بھی اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ عرب کا پہلوان رکانہ کہنے لگا کہ آج تک زمین پر میری پیٹھ کوئی نہیں لگا سکا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے مطابق وہ اسی وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، ایسے کئی سارے واقعات ملتے ہیں۔ رکانہ کا بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ ایک بار 300 اونٹ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو طاقتور اس وقت مانوں گا کہ جب آپ مجھے کشتی میں ہرائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں نے تجھے پچھاڑ دیا تو تم کیا دو گے؟ وہ کہنے لگا میں 100 بکریاں دے دوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی آن میں اسے بھی زمین پر چت کر دیتے ہیں۔ وہ 100 بکریاں وعدے کے مطابق دیتا ہے۔ کرتے کرتے دوسرا، تیسرا، 3 بار ایسا ہوا اور وہ 300 بکریاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتا ہے، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھتا ہے اور وہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ 300 بکریاں اسے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کون ان سے نگاہیں لڑا کر چلے، کس کی طاقت جو آنکھیں ملا کر چلے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طاقت کا عالم تھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، اور خندق کھودتے کھودتے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی جسے توڑنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کا 3 دن کا فاقہ تھا, پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے, یا رسول اللہ, چٹان کھودنے میں, خندق کھودنے میں ایک بڑی چٹان رکاوٹ بن گئی ہے, آقا کرم فرمائیے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھاوڑا یا کوئی بھی وہ جو توڑنے کے لیے چیز استعمال کی جاتی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اٹھایا, ایک ہی بار اس چٹان پر کیا, روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ چٹان ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی قوت کا عالم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی طاقت پر اگر بات کی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں, لیکن یہاں آج اس ٹاپک کو لینے کا مقصد کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عظیم ہستی نہ ہوگی. خدا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا, روحانی طاقت بھی عطا فرمائی, جسمانی قوت بھی عطا فرمائی. تمام اختیارات و قدرت کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, آپ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی سیرت میں عاجزی, انکساری, تحمل, برداشت, حلم, عفو درگزر اور ایسی ان گنت صفات اور کمالات ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتے ہیں. اور اس کے برعکس آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو آج کے معاشرے میں اگر کسی کو تھوڑی سی پاور مل جائے, کوئی منصب مل جائے, کوئی اختیار مل جائے, 2 4 5 10 لوگ ساتھ چلنا شروع کر دیں تو انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے, طور طریقے بدل جاتے ہیں. لوگوں پر ظلم کرنا, ناجائز ان کی چیزوں پر قبضہ کر لینا, بلا وجہ ان کی جان کا دشمن بن جانا, یہ یوں کہا جائے کہ آج کے معاشرے کا وتیرہ بن چکا ہے. ایک دوسروں کو معاف کرنے کا تصور تو معاشرے سے ایسا غائب ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر. لیکن قربان جائیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, آپ کا عالم کیا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ذرا سوچئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا انداز کیسا تھا. آج اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں, نوکر چاکر ہوں, تو انسان کی چال ڈھال چینج ہو جاتی ہے. خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے آگے رہوں, میرے آگے سب ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں, لیکن آپ کا انداز کیسا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی سواری پر اپنے پیچھے اپنے خادم کو بٹھا لیا کرتے تھے. آج لوگ اپنی گاڑی کے آگے اگر کوئی چھوٹی گاڑی والا آ جائے نا, بڑی گاڑی والا, چھوٹی گاڑی والا اگر سامنے آ جائے تو بندہ کہتا ہے کہ میری گاڑی کے آگے آ کر گاڑی لگا دی, میرے سامنے موٹر سائیکل پر آ کر کھڑا رہ گیا. اللہ اکبر. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, روحانی قوت ہونے کے باوجود, جسمانی طاقت ہونے کے باوجود, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا ہے. اللہ اکبر. کیسی سادہ زندگی گزاری. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت پڑھیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آپ پر تکالیف پہنچائی گئی, آپ کو مجبور کیا گیا, مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا. ہاں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا
تو کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، صحابہ کو اذیت یہ دی، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت مکہ مکرمہ، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال اپنی زندگی گزاری، اس کے باوجود کفار مکہ نے پیارے آقا اور آپ کے اصحاب پر دائرہ حیات ایسا تنگ کر دیا کہ حضور کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غمزدہ حالت میں مکہ چھوڑا تو حضور نے فرمایا کہ اے مکہ کی زمین، خدا کی قسم تو اللہ پاک کی ساری زمینوں سے زیادہ پیاری اور محبوب جگہ ہے، اور اگر مجھے کفار یہاں سے تکالیف دے کر نہ نکالتے تو میں ہرگز تجھ سے نہ نکلتا۔ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور حالات پلٹی کھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے مسلمانوں پر کرم فرمایا اور 8 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوا، کعبے کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کی گئیں، کعبے کی چھت پر اذان دی گئی، ہزاروں کا مجمع تھا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور اس مجمع میں سر جھکائے وہ لوگ کھڑے تھے کہ جن میں ظلم و ستم کرنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے، حضور کی پیاری شہزادی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ پر نیزہ مارنے والے بھی موجود تھے، حضور کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالنے والے بھی موجود تھے، سجدے کی حالت میں حضور پر گندگی ڈالنے والے بھی موجود تھے، تو صحابہ کو تپتی ریت پر لٹانے والے بھی موجود تھے۔ آج تو ان سے بدلہ لینے کا وقت تھا۔ مسلمانوں کو اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی، فتح مکہ ہوا تھا، اور سامنے وہ تھے کہ جنہوں نے جیسا ظلم کیا تھا ان سے ویسا بدلہ لیا جاتا۔ وہ سب کفار بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ جب یہ اعلان ہوا تو یہ اعلان سن کر وہ لرز گئے، کانپ اٹھے، لیکن قربان جائیے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا وہ اعلان میرے اور آپ کے لیے درس ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عظیم فیصلہ تھا کہ سبحان اللہ، اس کا بینیفٹ اسلام کو کیا ملا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ میں عام معافی کا اعلان کیا تو اس وقت مسلمانوں کے جو مال، مسلمانوں کے جو اسباب، مسلمانوں کے جو گھر، ان کے جو اموال تھے، ان کے جو کاروبار تھے، وہ سب کچھ کفار نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن مسلمانوں کو یہ ترغیب دی، اب صحابہ کو یہ ترغیب دی کہ جو کفار نے لے لیا ہے وہ سارا کا سارا مال بھی انہیں تحفے میں دے دو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکمت عملی کا نتیجہ کیا ہوا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں؟ اسلام کو اس فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کا جو فائدہ ہوا وہ کیا فائدہ پہنچا؟ اگر ہم تاریخ اسلام پر غور کریں نا تو غزوہ بدر کے موقع پر سن 2 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ صرف 313 مسلمان تھے۔ 3 ہجری جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی تقریباً تعداد 700 مسلمان تھے۔ 6 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 1400 ہو گئی، اور 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ اور جب فتح مکہ میں عام معافی کا اعلان ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی فرمائی، تو اب حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تقریباً 1,24,000 مسلمان موجود تھے۔ یہ عام معافی کا فائدہ، یہ عام معافی کا بینیفٹ جو اسلام کو ملا، اس قدر تیزی کے ساتھ اسلام ملا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اسلام یہ پیار اور محبت کا دین ہے۔ اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے سے روکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو جان کے دشمن کو معاف کر دیا، جبکہ آج کے انسان کا، آج کے مسلمانوں کا رویہ کیا ہے کہ گویا معاف کرنا وہ اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں معاف کروں گا تو لوگ مجھے بزدل کہیں گے، خاندان اور معاشرے میں میری عزت کیا خاک میں مل جائے گی۔
برادری میں بھرم ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رویے سے لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کر لیا تھا، اور ہم دشمنیاں پال رہے ہیں، لوگوں سے لڑ رہے ہیں، بات بات پر دوسروں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ یاد رکھیے کہ زندگی بہت مختصر ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی محبت میں گزاریے، معاف کر دیجئے۔ کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آقا فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن لا یغفر لا یغفر لہ، یعنی جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ سوچئے، اگر میں نے کسی پر رحم نہیں کیا اور اللہ پاک نے بھی مجھ پر رحم کرنے سے منع کر دیا، اللہ پاک نے بھی مجھ پر رحم نہیں فرمایا، تو کہاں جاؤں گا؟ کس کا در جا کر کھٹکھٹاؤں گا؟ آج کا انسان کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اسے بتاؤں گا، اسے ٹھیک کر دوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ لیکن اللہ پاک نے اگر ہمارے اعمال پر پکڑ فرما لی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سوچ کر معاف کر دیا کرو کہ اے اللہ، میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو بھی مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو بھی مجھے معافی عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو لڑائی جھگڑا اور اس کی جو نوبت آتی ہے نا، اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہوتا ہے؟ انسان غصے کا شکار ہو جاتا ہے، ایگریسو ہو جاتا ہے۔ اچھا، غصہ آنا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن غصے پر کنٹرول کرنا یہ ایک مسلمان کا کام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے۔ آقا فرماتے ہیں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ انتہائی مشکل عمل ہے، لیکن اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو پڑھ کر، ان کو سن کر، ان کو یاد رکھ کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، غصے سے بچنے کی کوشش کریں۔ حقیقت یہی ہے کہ غصہ قابو میں کرنا یہ پہلوانی والا کام ہے، جبکہ یہ انتہائی آسان کام ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں، وہ بھی سامنے سے آپ کو گالی دے دے، یا کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ نے بھی اسے گالی دے دی۔ بہت آسان کام ہے نا، کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے بھی اسے تھپڑ مار دیا، مگر تھپڑ کھانے کے بعد برداشت اور ضبط کرنا یہ بڑا کمال ہے۔ اور یہی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہے، جسے سیکھ کر ہم اپنی زندگی میں بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کرنا شروع کر دیں، ہماری بھی عادت ہو جائے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کر دے تو ہم اس کا بھلا کرنے کی والی بات سوچیں، اسے معاف کرنے والی بات کریں۔ یاد رکھیے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہی درس اور یہی انداز یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور یہی انداز دعوت اسلامی یہ دنیا بھر میں عام کر رہی ہے۔ نرم ہو جائیے، لڑائی جھگڑے اور دشمنیاں ختم کر دیجئے، غصہ مت کیجئے۔ غصہ اسلام کا طریقہ نہیں، بلکہ زیادہ غصہ آتا ہو تو اس کا روحانی علاج کیجئے۔ ہاں، احادیث مبارکہ میں غصے کا علاج بیان ہوا، اس کا علاج کیجئے۔ اور وہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے کچھ ٹاپکس، کچھ باتیں چیدہ سی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب کبھی غصہ آئے تو کھڑے ہونا تو بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔ اگر بیٹھے ہوں غصہ آ گیا تو لیٹ جائیں، انشاءاللہ غصہ جاتا رہے گا۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، جب غصہ آئے تو وضو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں غصے سے بچ کر، لوگوں کو معاف کر کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوگی۔ جی ہاں، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں عملی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور عملی کردار کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ایسا ماحول اپنانا ہوگا، ایسی گیدرنگ ہمیں اپنانی ہوگی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی سکھا رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی سکھاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز کے ساتھ زندگی گزاری، اس کی ہمیں دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول تربیت بھی دیتا ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کیجئے۔ الحمدللہ یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ
13 ربیع الاول شریف تک جاری رہے گا. آپ کوشش کیجئے کہ روزانہ خود بھی اس میں شامل ہوں, اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کریں. جی ہاں, اپنے گھر والوں کو بھی شامل کیجئے تاکہ وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو سیکھ کر وہ بھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور جب دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی ہوگی تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت بھی نصیب فرمائے اور جو سنا اس پر عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چند چڑیا مینا دلال دا, چند چڑیا مینا دلال دا, چند چڑیا مینا دلال دا. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, ملجا کی آمد مرحبا, ہوا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, دیشا کی آمد مرحبا, عبدا کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا, باطن کی آمد مرحبا. چند چڑھ جا مینا دلال دا, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت, جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت, سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت, سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت, سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت. آگی ناگی حکومت سکہ نیا چلے گا, آئی ناگی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت, عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. پھر گئے ہمارے سوئے نصیب جاگے, دن پھر گئے ہمارے سوئے نصیب جاگے, خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت, خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, ٹاغر شوڑا شوریرا صبح شب ولادت. چند چڑیا مینا دلال دا, چند چڑیا مینا دلال دا, چند چڑیا مینا دلال دا. رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے گئے, انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے, فرشتے آج دودھ میں بچانے آئے گئے, انہیں کے آنے کی شادی رچانے آئے گئے. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے گئے, یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے گئے. یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے گئے, یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے گئے. خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے گئے, خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے گئے, خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے گئے. دلوں کو نور کے برے بھرانے آئے گئے, دلوں کو نور کے برے بھرانے آئے گئے. رسول انہیں کو تو مجدہ سنانے آئے گئے, رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے گئے, انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے,
लुटाने आए हैं चढ़ चढ़े आमीना दे लालदा चढ़ चढ़े आमीना दे लालदा चढ़ चढ़े आमीना दे लालदा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा अल्लाह की आमद मरहबा रसूल की आमद मरहबा मकबूल की आमद मरहबा दिशा की आमद मरहबा ज़बदा की आमद मरहबा अव्वल की आमद मरहबा आखिर की आमद मरहबा ज़ाहिर की बातिल की आमद मरहबा मक्की की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा अरबी की आमद मरहबा फरशी की आमद मरहबा रसूल की आमद मरहबा चढ़े चढ़े आमीना दे लालदा चढ़े चढ़े आमीना दे लालदा सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का नारियों का दौर था फिर जल रहा था नूर का तुमको देखा हो गया ठंडा कलीजा नूर का मैं गदा तू बादशाह हर दे पियाला नूर का मैं गदा तू बादशाह हर दे पियाला नूर का नूर दिन दुना तेरा दिलाल सदका नूर का नूर दिन दुना तेरा दिलाल सदका नूर का चांद जा जिधर उंगली उठाते महद में चांद जा जिधर उंगली उठाते महद में जाग चलता था इशारों पर खिलौना नूर का चढ़ चढ़े आमीना दे लालदा चढ़ चढ़े आमीना दे लालदा चढ़ चढ़े आमीना दे लालदा मौसम आया है मीलाद का मौसम आया है मीलाद का मौसम आया है मीलाद का मौसम आया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल के नाजरीन फ़िदान मदीना कराची में मौजूद आशिकाने मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 22 अगस्त बरोज़ हफ्ता बाद नमाज़ इशा फ़िदान मदीना कराची में मदनी मुज़ाकरा हुआ जिसमें कसीर आशिकाने मिलाद ने शिरकत की। आइए उनमें से चंद के तासुरात सुनते हैं। मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करके क्या कुछ सीखने को मिला? क्या कुछ सीखने को मिला अभी तक आपको? कुछ सीखा भी होगा मदनी मुज़ाकरों में, क्या सीखा? तो यहाँ आकर क्या कुछ सीखने को मिला?